حقیقت کا پتہ چلانا تعارف انسان فطرتنا حقیقت کی تلاش میں رہتا ہے۔ بچپن سے ہم اپنے ارد گرد کی دنیا کے متعلق سوال کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کیوں ہوا؟ ایسا کیسے ممکن ہوا؟ حقیقت تلاش کرنے کا عمل انسانیت کی ترقی کی بنیاد ہے۔ سائنس، فلسفہ، تاریخ اور دین سب اسی کوشش کے متفرق اظہار ہیں۔ حقیقت کے پیچھے جانا صرف علمی مشق نہیں، یہ ایک اخلاقی، ذہنی اور روحانی سفر بھی ہے جو ذاتی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر زندگی کو بہتر بناتا ہے۔ اس مضمون میں ہم حقیقت کی تعریف، حقیقت تلاش کرنے کے مختلف طریقے، اس راستے میں حائل رکاوٹیں اور عملی تجاویز پر تفصیل سے بات کریں گے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت ایک وسیع اصطلاح ہے۔ عام معنی میں حقیقت وہ چیز ہے جو واقعی وجود رکھتی ہو، جو مشاہدے، تجربے، دلیل سے ثابت کی جا سکے۔ فلسفہ میں حقیقت کا مطلب مختلف مکاتب فکر کے مطابق بدلتا ہے۔ بعض کے نزدیک حقیقت محض محسوسات ہے، بعض کے نزدیک وجود باطنی ماورائی حقیقتیں بھی شامل۔ مذہب نقطۂ نظر سے حقیقت خدا، وحی اور روحانی حقائق میں پوشیدہ ہو سکتی ہے۔ سادہ الفاظ میں حقیقت وہ ہے جو باوجود ہماری خواہشات، خوف اور تعصبات کے جیسے ہے ویسی ہی موجود۔ حقیقت تلاش کرنے کی اہمیت، حقیقت جاننے کی کوشش ہماری ذاتی زندگی میں فوائد کا باعث بنتی ہے۔ غلط فہمیوں کا ازالہ ہوتا ہے، فیصلے معقول بنیادوں پر ہوتے ہیں اور تعلقات شفافیت کے ساتھ استوار ہوتے ہیں۔ اجتماعی سطح پر حقیقت کی تلاش انصاف، ترقی اور علمی پیش رفت کی بنیاد ہے۔ جب معاشرے سچائی کی قدر کرتے ہیں تو قوانین، پالیسی اور تاریخی فیصلے درست سمت میں جاتے۔ اوقات سے گریز جھوٹ پر مبنی نظام تباہ کن نتائج دیتے ہیں۔ تاریخی مثالیں اور حالیہ تجربات اسی بات کی شاہد ہیں۔ حقیقت تک پہنچنے کے باضابطہ طریقہ ایک مشاہدہ اور تجربہ۔ سائنس کی بنیاد ہی مشاہدہ اور تجربہ ہے۔ کسی دعوے کو صرف بیان سمجھ لینا کافی نہیں، ہمیں اسے تجرباتی طور پر آزمائش کے قابل بنانا ہوتا ہے۔ مشاہدہ ہمیں دنیا کے نمونوں کو پہچاننے میں مدد دیتا ہے اور تجربات اندازے کو حقیقت کے قریب لاتے ہیں۔ دلیل اور منطق وہ آلہ ہے جو ہمیں جملوں اور بیانات کے اندر تناسب اور تضاد جانچنے دیتا ہے۔ دلیل کے ذریعے ہم مختلف بیانات کا تجزیہ کرتے ہیں کہ کون سا نتیجہ درست برآمد ہوتا ہے۔ اگر دلیل میں خامیاں ہوں تو نتیجہ غلط ہوگا، چاہے مقدمات حقیقت پر مبنی ہی کیوں نہ ہوں۔ 3 حوالہ اور شہادت۔ تاریخ، دستاویزات، حوالہ جاتی مواد اور ماہرین کی شہادت بھی حقیقت جاننے میں اہم ہے۔ کسی واقعہ دعوے کے بارے میں معتبر حوالہ جات تلاش کرنا ہمیں غلط معلومات سے بچاتا ہے۔ 4 بحث و تمہیز، فکری مکالمہ، تنقیدی مباحثہ اور دوسرے نقطۂ نظر کا جائزہ حقیقت کی کھوج میں بہت مددگار ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنے نظریات کو سامنے کے سامنے رکھتے ہیں تو خامیاں سامنے آتی ہیں اور بہتر نتائج ملتے ہیں۔ 5 روحانی و اخلاقی رہنمائی۔ کچھ حقائق ایسے ہوتے ہیں جو صرف روحانی یا اخلاقی نقطۂ نظر سے سمجھ آتے ہیں، جیسے اخلاقی سچائی، روحانیت کے تجربات وغیرہ۔ ان میں رہنمائی کے لیے مقدس متون، حکمت عملی اور تجربہ کار رہنماؤں کی رہنمائی مل جاتی ہے۔ حقیقت تک پہنچنے میں حائل رکاوٹیں، تعصب اور عقائد کا زور۔ انسانی ذہن اکثر اپنے پہلے سے قائم کیے ہوئے عقائد کو بدلنے سے انکاری ہوتا ہے۔ جب کوئی نیا شواہد سامنے آتا ہے لوگ اسے رد کر دیتے ہیں یا اسے اپنے عقیدے کے مطابق موڑ دیتے ہیں۔ یہی تعصب حق کو چھپاتا ہے۔ جذبات اور خوف، غرور، شرمندگی، محبت جیسے جذبات حق کو چھپا سکتے ہیں۔ انسان اکثر حقیقت سے بھاگ کر آسانی خود کو بہتر محسوس کرنے والا راستہ اختیار کرتا ہے۔ عالم معلومات اور فیک منڈل۔ آج کے دور میں معلومات کی بہآمد بے تحاشا ہے، مگر ہر خبر حوالہ معتبر نہیں ہوتا۔ جھوٹی خبریں، مسخ شدہ حوالہ جات اور غلط تشریحات لوگوں کو گمراہ کرتی ہیں۔ گروہی سوچ اور اجتماعی دباؤ۔ جب اکثریت کسی رائے پر ہوتی ہے تو فرد پر دباؤ بڑھ جاتا ہے کہ وہ بھی اسی سمت میں سوچے۔ اس سماجی کنفارمزم کی وجہ سے حقائق چھپ جاتے ہیں۔ حقیقت کو تلاش کرنے کے عملی مراحل۔ 1 سوال کرنے کی عادت اپنانا۔ حقیقت کی تلاش سوال پوچھے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ ہر دعوے پر کیوں، کیسے، ثبوت کیا ہے جیسے سوالات رکھے سوال کرنا تنقیدی سوچ کو جنم دیتا ہے۔ 2 شواہد جمع کریں، خود مشاہدہ کریں، معتبر حوالہ تلاش کریں، ماہرین کے بیانات پڑھیے۔ شواہد جمع کرنا آپ کو دعوے کی سچائی جاننے میں مدد دے گا۔ شواہد کی جانچ کریں، ہر شواہد کو اعتبار کے معیار پر پرکھیں۔ ماخذ کون ہے؟ کیا یہ ماخذ خود جانبدار تو نہیں؟ کیا معلومات کسی طور تجرباتی یا منطقی طور پر ثابت ہوتی ہے؟ 4
مختلف زاویوں سے دیکھیں، مسئلے کو صرف ایک زاویے سے دیکھنے سے محدود نتیجہ نکلتا ہے۔ مخالف نقطۂ نظر کو بھی سمجھیں، کبھی کبھی حقیقت درمیان میں ہوتی ہے یا چند پہلوؤں میں بدلتی ہے۔ 5 نتیجہ اخذ کریں مگر محتاط رہیں، جب شواہد مضبوط ہوں تو نتیجہ نکالیں، لیکن ہمیشہ اپنی نتائج کو قابل درستگی رکھیں۔ علمی رویہ یہی تقاضا کرتا ہے کہ نئی معلومات کے مطابق نتائج بدل سکیں۔ 6 اپنی غلطی تسلیم کریں، اگر بعد میں معلوم ہو کہ آپ کا نتیجہ غلط تھا تو اس کی تصدیق کریں اور اپنی غلطی تسلیم کر سچا کی تلاش میں یہ عمل از حد قابل قدر ہے۔ حقیقت کے کچھ اہم مثالیں: طبی تحقیق، طبی دنیا میں دوا علاج کے حوالے سے دعوے ثابت کرنے کے لیے پیچیدہ تجرباتی ڈیزائن، کنٹرول ٹرائلز اور ریپلیکیشن ضروری ہوتے ہیں۔ مشاہدات کسی دوا کی کامیابی کا فیصلہ نہیں کر سکتے، مسلسل تجربات اور شواہد درکار ہوتے ہیں۔ تاریخ کی تحقیق، تاریخی واقعات کی سچائی جاننے کے لیے مختلف دستاویزی شواہد کے سیاہ و سفید حالات اور متوازی شہادتوں کا تقابلی جائزہ لازمی ہے۔ ایک منبع پر انحصار ہمیں گمراہ کر سکتا ہے۔ معاشرتی موضوعات، سماجی مفروضات جیسے کہ کسی برادری کے بارے میں عام خرافات، ادقیانوسی سوچیں حقائق کی جانچ سے ہی ختم ہو سکتی ہے۔ اعداد و شمار اور معیاری تحقیق کا استعمال یہاں بھی ضروری ہے۔ سچائی اور اخلاق، حقیقت کا پتہ چلانے سے اخلاقی ذمہ داریاں جنم لیتی ہیں۔ جب ہم کسی حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں تو اس کے مطابق عمل کرنا، دوسروں کو آگاہ کرنا اور درست رویہ اختیار کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ جان کر اس سے نظریہ ساز بننا اور دوسروں کا حق پامال نہ کرنا اخلاقی تقاضے ہیں۔ حقیقت سے گریز کے خطرات، حقیقت کو نظر انداز کرنا نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ طبی معلومات میں غلطی زندگی یا موت کا سوال بن سکتی ہے۔ سیاسی یا قانونی حقائق کی نظر اندازی انصاف کو متاثر کرتی ہے۔ غلط تاریخی بیانیہ نسلوں کو گمراہ کر سکتا ہے، اسی لیے حقیقت کی تلاش سماجی بقا کے لیے بھی ضروری ہے۔ جدید دور میں حقیقت تلاش کرنے کے اضافی اوزار ٹیکنالوجی نے حقیقت جاننے کے عمل کو تیز اور پیچیدہ دونوں بنا دیا ہے۔ ڈیٹا سائنس، مصنوعی ذہانت اور بڑے ڈیٹا سیٹ سے ہمیں نئے نمونے اور حقائق مل سکتے ہیں، مگر یہ اوزار بھی غلط ڈیٹا الگورتھمک پاسہ کی بنا پر غلط نتائج دے سکتے ہیں۔ تجزیہ کرنے والے کا فہم لازمی حقیقت اور نسبت، کبھی کبھی حقیقت مکمل طور پر مطلق نہیں ہوتی۔ مخصوص حالات اور نقطۂ نظر کے مطابق حقیقت میں تبدیلیاں رونما ہو سکتی۔ سوشولوج اور فلسفہ میں یہ بحث موجود ہے کہ کچھ سچ آہیں ثقافتی یا زمانی حیثیت سے نسبتی ہیں۔ اس صورت میں حقیقت کا پتہ چلانے کا مطلب مختلف زاویوں کا ادراک اور ان کے درمیان فرق سمجھنا ہوتا ہے۔ بچے اور حقیقت کی تربیت، بچوں میں شروع سے ہی سچ کی قدر اور حقیقت جاننے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ سوال کرنے کی حوصلہ افزائی کریں، حوالہ جات پڑھائیں اور جب وہ غلط ہوں تو نرم انداز میں سچائی سمجھائیں تاکہ وہ خوف شرمندگی کے بغیر سیکھ سکے۔ نتیجہ: حقیقت کا پتہ چلانا انسانی زندگی کا بنیادی حق اور ذمہ داری دونوں ہے۔ یہ عمل ہم سے صبر، تنقیدی سوچ، کھلا ذہن اور اخلاقی جرأت کا تقاضا کرتا ہے۔ ہمیں نظریات کو ثابت کرنے کے لیے شواہد تلاش کرنے چاہیے، مختلف نقطۂ نظر سننے چاہیے اور جب ضرورت ہو تو اپنے خیالات بدلنے کی ہمت رکھنی چاہیے۔ جدید دور میں معلومات کی سہولت اور فتنہ دونوں موجود ہیں، اس لیے ہم پر لازمی ہے کہ ہم باشعور رہیں، حوالہ جات کی تصدیق کریں اور سچائی کو ترجیح دیں۔ حقیقت تلاش کرنے کا سفر فرد کی فکری آزادی، سماجی انصاف اور عالمی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ یہ سفر آسان نہیں مگر لازم ہے، کیونکہ جو قومیں حقیقت کے راستے پر چلتی ہیں وہی ترقی اور بقا کے قابل ہوتی ہے۔ مقدمہ: حقیقت کا پتہ چلانا ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو بامدی فہم اور شعور کی بلند سطح تک پہنچاتا ہے۔ ہر دور میں انسان نے حقیقت کی تلاش کو اپنی اولین ترجیح رکھا ہی چاہیے۔ فلسفہ ہو، سائنس ہو، مذہب ہو یا روزمرہ کی زندگی کے معاملات، حقیقت کو جاننے کی کوشش انسانی تجسس، تنقیدی سوچ اور تجربے کے اوپر مبنی ہوتی ہے۔ اس مضمون میں ہم حقیقت کی تعریف، اس کی تلاش کے مختلف طریقے، رکاوٹیں اور حقیقت جاننے کے اخلاقی و عملی نتائج کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ حقیقت کی تعریف: حقیقت سے مراد وہ چیزیں ہیں جو وجود رکھتی ہیں اور جن کا وجود خواص رویہ برون مشاہدہ فہم کے ثبوت سے ثابت ہو سکتا ہے۔ فلسفی میں حقیقت ریئلٹی کا تعلق اس بات سے ہے کہ کیا واقعی وہی ہے جو ہم محسوس کرتے ہیں یا ہمارے تصورات سے ماورا بھی کچھ موجود ہے۔ سادہ الفاظ میں حقیقت وہ ہے جو خواہ اسے قبول کیا جائے یا نہ کیا جائے
ताहम इंसानी इल्म की हुदूद और ज़हनी तासुबात हकीकत की पहचान में रुकावट बनते हैं। हकीकत जानने के तरीक़े: 1. मुशाहिदा और तजर्बा। साइंस में हकीकत तक पहुँचने का बुनियादी ज़रिया मुशाहिदा और तजर्बा है। तजर्बाती रास्ता हमें मालूम हक़ाइक़ की बुनियाद पर क़ियास करने, तजर्बात करने और नताइज को बार बार जांचने की इजाज़त देता है। मिसाल के तौर पर किसी दवा के असरात का मालूम करने के लिए तजर्बाती कंट्रोल ट्रायल्स किए जाते हैं ताकि ये जाना जा सके कि दवा के असरात हक़ीक़ता इसके सबब हैं या महज इत्तेफाक है। 2. अक़ली इस्तिदलाल और मंतिक़। फ़लसफ़े और रियाज़ी में अक़ली इस्तिदलाल हक़ीक़त तक पहुँचने का अहम ज़रिया है। अगर उसूल दुरुस्त, मंतिक़ी दलाइल मज़बूत हों और मफ़रूज़े सही हों तो नतीजा भी काबिल भरोसा समझा जाता है। गलत मफ़रूज़ात लापरवाही दलाइल के नताइज को गलत साबित कर सकते हैं। 3. रवायत और मज़हब। कई लोग हक़ीक़त तक रसाई के लिए मजहबी नसूस, रूहानी तजुर्बात और रवायत पर इन्हिसार करते हैं। ये तरीक़ा बाज़ औक़ात भयानक नताइज तक पहुँचा सकता है अगर मजहबी तबीरात मुतज़ाद हों, मगर बहुत से अफराद के लिए ये एक अहम हवाला और मानवी रहनुमाई का ज़रिया होता है। 4. समाजी और तारीख़ी। 5. हवाला। मुआशरे, तारीख़ और सक़ाफ़त भी हक़ीक़त की शनाख्त में किरदार अदा करते हैं। तारीख़ी शवाहिद और दस्तावेज़ात हमें माज़ी की हक़ाइक़ के करीब ले जाते हैं। समाजी इत्तिफ़ाक़ राय भी बाज़ मामलात में हक़ीक़त के तयन में असरअंदाज होता है, मगर उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि अक्सरियत हमेशा दुरुस्त होती। हक़ीक़त की तलाश में रुकावटें: 1. तासुबात और ज़ाती मफादात। इंसानी ज़हन अक्सर ज़ाती मफादात, खौफ और तवक्कुआत के तहत हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर देखता है। तासुबात तहक़ीक़ को मुतासिर करते और सच्चाई के पर्दे खींच देते हैं। 2. मालूमात की कमी और गलत मालूमात। गलत या नामुकम्मल मालूमात भी हक़ीक़त के हुसूल में बड़ी रुकावट है। आज के दौर में इत्तलाआत का सैलाब है। सच और झूठ में तमीज़ करना एक चैलेंज बन चुका है। 3. पेचीदा निज़ाम और गैर यकीनी हालात। कुछ हक़ाइक़ पेचीदा निज़ामों में छुपे होते हैं जिन्हें बिलवस्ता मुशाहिदा से जांचना मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पर मौसमियाती तब्दीलियों के तवील मुद्दती असरात, माशी निज़ाम के मुतकाबिल अवामिल। 4. लिसानी और मफ़हूम। ज़ुबान कभी कभार हक़ीक़त को पूरी तरह बयान नहीं कर पाती। मफ़हूम की हुदूद और लुग़वी फ़र्क हक़ीक़त की दुरुस्त तरसील में रुकावट बनते हैं। हक़ीक़त बमुक़ाबला सच्चाई। ज़िंदगी में सच और हक़ीक़त के दरमियान फ़र्क को समझना ज़रूरी है। सच्चाई अक्सर बयान दावे तक महदूद रहती है, जबकि हक़ीक़त वजूदी नौइयत की होती है। मिसाल के तौर पर किसी फ़र्द का कहना कि वो बीमार है एक बयान यानी सच्चाई है अगर वो खुद बीमार है, मगर हक़ीक़त में बीमारी का वजूद तिब्बी तशख़ीस पर मुनहसर होगा। सच बोलना इख़लाक़ी क़द्र है, मगर हक़ीक़त जानने के लिए मज़ीद शवाहिद और जुस्तजू दरकार होती है। इल्मी तरीक़ाकार की इफ़ादियत। इल्मी तरीक़ाकार यानी मसले का बयान, मफ़रूज़ा तजर्बा, शवाहिद का तज्ज़िया और नतीजा हमें हक़ीक़त के करीब ले जाता है। इस तरीक़े की खूबसूरती ये है कि नताइज काबिल तकरार होते हैं। मुख्तलिफ मुहक़्क़ीन जब इसी तजर्बे को दोहराते हैं तो उन्हें यकसा मुतक़ारिब नताइज मिलने चाहिए। इस लचक और ख़ुद दरुस्तगी ने साइंस को हक़ीक़त जानने का ताकतवर ज़रिया बना दिया। अक़ली और फ़लसफ़ियाना चैलेंजेस। फ़लसफ़ा हक़ीक़त की नौइयत पर सवालात उठाता है। क्या हक़ीक़त महज मादी है या गैर मादी पहलुओं का भी वजूद है? क्या हमारे मुशाहिदात हक़ीक़त को तब्दील कर देते हैं? मसलन क्वांटम फ़िज़िक्स में मुशाहिदा कार का किरदार बहस का महवर रहा है कि आया मुशाहिदा ही किसी क्वांटम निज़ाम की हालत तय करता है या नहीं। ऐसे सवालात हक़ीक़त की सादा तरीक़ को पेचीदा बना देते हैं और बताते हैं कि हक़ीक़त की तलाश में रोशनी और साए दोनों हैं। मज़हब और रूहानियत का किरदार। मज़हब हक़ीक़त की तलाश में मानवी और इख़लाक़ी रहनुमाई देता ही। बहुत सी रवायात में हक़ीक़त को खुदा मावराए महसूसात के ज़रिए समझने की कोशिश की गई है। रूहानी तजर्बात बाज़ अफराद के लिए हक़ीक़त का सबसे गहरा मेयार होते हैं, ताहम मजहबी हक़ीक़त भी ताबीर और तशरीह के हवाले से इख्तिलाफ़ात का बाइस बन सकती है। हक़ीक़त की इख़लाक़ी अहमियत। हक़ीक़त जानने की कोशिश न सिर्फ इल्मी बल्कि इख़लाक़ी कदर भी रखती है। सच्चाई पर मबनी फ़ैसले लोगों के हुकूक़, इंसाफ और एहतराम को बरकरार रखते हैं। झूठा बेबुनियाद अक़ाइद ज़ुल्म और गलत फ़ैसलों का सबब बन सकते हैं। लिहाजा हक़ीक़त के करीब रहना मुआशरती फलाह के लिए ज़रूरी है। हक़ीक़त और साइबर दूर
ڈیجیٹل میں معلومات کی رسائی تیز اور بے مثال ہو گئی ہے، مگر اسی کے ساتھ جھوٹی خبروں، غلط تشہیر اور الگورتھمز کی بنا پر متعصبانہ معلومات کا پھیلاؤ بھی بڑھ گیا ہے۔ سچ اور حقیقت میں فرق پہچاننے کے لیے ڈیجیٹل لٹریسی، ذرائع کی تصدیق اور تنقیدی سوچ لازمی ہے۔ حقائق کی درجہ بندی، حقیقتوں کو مختلف اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: سائنسی حقائق، تاریخی حقائق، ذاتی تجرباتی حقائق اور اخلاقی اور روحانی حقائق۔ ہر قسم کی حقیقت کے جانچنے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، مگر ان میں مشترک تقاضا شواہد، معقولیت اور وضاحت۔ حقیقت دریافت کرنے کی عملی حکمت عملیہ: 1. متعدد اور معتبر ذرائع کا موازنہ کریں۔ 2. شواہد کی بنیاد پر مفروضات بنائیں اور انہیں آزمائیں۔ اپنے تعصبات کی پہچان کریں اور انہیں کم کرنے کی کوشش کریں۔ 4. جب معلومات متضاد ہوں تو ماہرین کی رائے اور تحقیق پر انحصار کریں۔ 5. تجربات کو نقل ریپلیکیٹ کریں۔ ایسے مطالعات تلاش کریں جن میں نتائج کی تکرار ہو، معاشرتی اثرات اور نتائج۔ حقیقت جاننے سے معاشرہ بہتر فیصلے کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر صحت عامہ کی پالیسیز میں سائنسی شواہد کی بنیاد پر اقدامات کرنا زندگیوں کو بچاتا ہے۔ تاریخی حقائق کا درست جاننا معاشرتی انصاف اور معاہدوں میں اہم ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جھوٹے بیانیے سماجی تقسیم، نفرت اور ناانصافی کو جنم دے سکتے ہیں۔ حقیقت کی پذیرائی اور اس کے چیلنجز: کبھی کبھار سچائی یا حقیقت اتنی تلخ ہوتی ہے کہ لوگ اسے قبول نہیں کرتے۔ نفسیاتی دفاعی میکانزم، شناخت کا سوال اور معاشرتی دباؤ لوگوں کو حقیقت سے دور کر دیتا ہے۔ ایسے معاملات میں حقیقت کی قبولیت کے لیے ہمدردی، تعلیم اور مؤثر رابطہ ضروری ہوتا ہے۔ حقیقت کا پتہ چلانا ایک مسلسل اور متحرک عمل ہے جس میں علم، تنقید، تجربہ اور اخلاقی عزم کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے سائنس ہو یا مذہب، فلسفہ ہو یا معاش رتی تحقیق۔ ہر راستہ حقیقت کے ایک پہلو کو اجاگر کرتا ہے۔ ہمیں اپنے تعصبات کو پہچان کر معتبر شواہد کی تلاش کر کے اور کھلے ذہن کے ساتھ حقیقت کی تلاش جاری رکھنی چاہیے تاکہ ذاتی، سماجی اور عالمی سطح پر بہتر فیصلے کر سکیں۔ حقیقت کی تلاش صرف علمی ضروریات نہیں پورا کرتی بلکہ یہ انسانی وقار، انصاف اور ترقی کی بنیاد بھی بنتی ہے۔ تفصیلی مثالیں اور مطالعے واقعہ: حقیقت کی تلاش کو بہتر سمجھنے کے لیے تاریخی اور جدید مثالیں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر گلو گلیلی کے دور میں یہ کہنا حقیقت مانا جاتا تھا کہ زمین کائنات کا مرکز ہے، تاہم مشاہدے اور منطقی دلائل نے ثابت کیا کہ زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے۔ گلو کی مثال ہمیں سکھاتی ہے کہ روایتی مفروضات کو چیلنج کرنے کی جرأت اور تجرباتی شواہد کی بنیاد پر سوچ بدل دینا کس قدر ضروری ہے۔ اسی طرح لوئس پیسچر نے جرثومہ نظریہ کے ذریعے بیماریوں کی حقائق کو اجاگر کیا، جس میں طبیت میں انقلاب برپا کیا۔ یہ مثالیں ہمیں بتاتی ہیں کہ حقیقت اکثر وقت کے ساتھ شواہد، تجربات اور منطقی استدلال کے ذریعے سامنے آتی ہے، اور یہ عمل بعض سچائی خوب صورت اور طاقتور چیز ہے۔ متصادم ہو سکتا ہے۔ یہ اسے سورج کی طرح ہے جو وائکلمبی تاریخ رات کے بعد چمکتا ہے اور اپنی روشنی سے ہر چیز کو گرمی اور وضاحت بخشتا ہے۔ کبھی کبھی سچائی کو تلاش کرنا ایک مشکل سفر لگ سکتا ہے جو موڑ اور گھماؤ سے بھرا ہوتا ہے، جو ہماری ہمدارد اور طاقت کو واقعی آزماتا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں، یہ ایک ایسا سفر ہے جو کرنے کے قابل ہے، کہ ان کے راستے کے آخر میں سچائی ہمیشہ سکون و بھلائی لاتی ہے۔ ایک خوشگوار چھوٹے سے قصبے میں جو سرسبز پہاڑیوں اور بہتے چشموں کے درمیان بسا تھا، ایک روشناور سوچنے والا لڑکا رہتا تھا جس کا نام علیہ تھا۔ علی اپنے مہربان دلاور بے پناہ دلچسپی کے لیے جانا جاتا ہے۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ سکول کے میدان میں کھیلنا بہت پسند ہے، اور اس کے سب سے قیمتی چیز چمکدار شیشے کے ماربلز کا ایک خوبصورت مجموعہ تھا۔ یہ صرف مختلف ماربلز نہیں تھے، شواہد کو ایک نقشے میں یہ ہاتھ کے دادا کی طرف سے ایک تحفہ، ایک دکوالے منگل کی سا پہر، کچھ پریشان کن ہوا۔ آخری گھنٹی بجنے کے بعد علی اپنا بیگ پیک کرنے گیا اور دیکھا کہ اس کے قیمتی خمیت تیلی کے ماربلز غائب تھے۔ اس نے گھبرا کر اپنے ڈی سے اپنا بیگ اور کلاس روم کا فرش تلاش کیا، لیکن تیلی کے نہیں ملا۔ جلد ہی کلاس روم میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں اور انگلیاں سعد کی طرف اٹھنے لگیں۔ سعد کا چہرہ پیلا پڑ گیا جب اس نے الزامات سنے۔ میں نے انہیں نہیں لیا، میں کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ اس نے التجا کی، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ لیکن دوسرے بچے قائل نہیں ہوئے۔
انہوں نے اسے ڈیسک کے قریب دیکھا تھا اور ماربلز غائب تھے۔ ان کے لیے صورتحال سادہ اور واضح لگ رہی تھی۔ علی اس دن گھر واپس آیا، اس کا دل بھاری تھا، نہ صرف اپنے کھوئے ہوئے خزانوں کے لیے بلکہ اس شک کے بادل کے لیے بھی جو اب اس کے بہترین دوست پر چھایا ہوا تھا۔ عموماً حقیقت کی اس شام علیدن کے واقعات کو وہ اپنے ذہن سے ہی نکال سکا، کیونکہ وہ مخصوص وہ اپنے کھانے کی میز پر بیٹھا اپنے پلیٹ میں کھانے کو ادھر کر رہا تھا۔ اس کے خیالات گمشدہ ماربلز اور ساتھ کے اداس چہرے میں گم تھے۔ اسے دل ہے دل میں معلومات تھا کہ جلدی نتیجہ خز کر ناغلط ہے۔ اسے اپنے دادا کے الفاظ یاد آئے، زبانوں سے ماربلز دیا، یہ خوبصورت ہیں علی، لیکن سب سے خوبصورت چیز جو تم حاصل کر سکتے ہو وہ ہے ایماندار۔ بعض اوقات انسانوں آگاہوں کے لیے اگلی صبح علی ایک نئے مقصد کے ساتھ وہ اب صرف ایک اداس لڑکا نہیں جس کے ماربلز گم ہو گئے، وہ سچائی تلاش کرنے کے مشن پر دروازے بند رہیں گے، لہذا حقیقت اس نے فیصلہ کیا کہ اسے جو کچھ بھی ہوا تھا اسے دوبارہ جانا۔ خاص طور پر جب اس کے نتائج اسے ایسے سراغ تلاش کرنے ہوں گے جو دوسروں نے سعد کو الزام دینے کی جلدی میں نظر انداز کر دیا۔ کا پتہ چلانا بنیادی ہے۔ سکول میں علی سعد کے پاس گیا جو کھیل کے میدان کے ایک کونے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ میں تم پر یقین کرتا ہوں سعد، علی نے نرمی سے کہا، اور میں یہ ثابت کرنے میں مدد کروں گا کہ تم نے ایسا نہیں کیا۔ علی کی تحقیقات کلاس روم سے شروع ہوئی جو واقعے کی جگہ وہ اپنے ڈیسک پر واپس گیا اور احتیاط سے اس علاقے کی تلاشی۔ اس نے ڈیسک کے نیچے خالی دراز کے اندر اور کرسی کی ٹانگوں کے ساتھ دیکھا۔ شروع میں اسے ڈھول کے ڈھیر اور ایک دھولی ہوئی پنسل کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ جیسے اقدامات کمرے کے سامنے ٹیچر کی بھاری لکڑی کی ڈیسک کی ٹانگ کے قریب ایک چھوٹا سا اور پھٹا ہوا چمکدار سرخکڑے کا ٹکڑا پڑا تھا۔ لکڑی کے ایک پیس سونے سے اٹکا ہوا، روزانہ کم از کم علی نے اسے احتیاط سے اٹھایا۔ جب جذباتی یہ سرخرن کا ایک بہترین مخصوص شیٹ تھا اور کپڑا موٹا تھا جیسے مضبوط بی پیکس کے لیے استعمال ہونے والا مواد۔ اس نے فوراً یاد کرنے یا کوشش کی کہ کیا سر نے کچھ سرخ بنا تھا یا اس کے پاس سرخ بھی کپی کے تھا۔ اسے یاد آیا کہ سعد کا بگنیلا تھا، جیسا لہجہ کپڑے کا یہ چھوٹا ٹکڑا پہلا حقیقی سراغت تھا اور اس سے پتہ چلتا تھا کہ کوئی اور تعلیمی سے قریب ہو سکتا ہے۔ علی نے احتیاط سے کپڑے کے ٹکڑے کو ایک صاف لفافے میں رکھا۔ اس سے طلبہ کو ایک لڑکا جس کا نام حسن تھا جو عام طور پر بہت خاموش رہتا تھا اور کلاس روم کے پیچھے بیٹھتا تھا، ایک چمکدار سرخبی کپی کاٹ آئے ہوئے تھا۔ اور یونیورسٹیوں میں علی کو کبھی حسن پر شک نہیں ہوا تھا، کیوں چوہان کے معمول کے کھیل کے گروپ کا حصہ نہیں تھا، یعنی معلوماتی کا موڑ تھا۔ اس نے یہ ثابت نہیں کیا کہ حسن قصوروار تھا، لیکن حسن یہ کو اپنی تحقیقات کے لیے ایک نئی سمت دی ہے جس سے تو جہاز کے غلط الزام گائے گئے، دوست سے ہٹ گئے۔ جب اس نے اپنے کچھ دوسرے دوستوں کے ساتھ سرخ کپڑے کے بارے میں اپنا نظریہ شیئر کیا، اسے شک کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ صرف ایک کپڑے کا ٹکڑا ہے علی، ان میں سے ایک نے کہا۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ سعد ہی تمہاری ڈیسک کے پاس کھڑا تھا۔ تلاش نہ صرف علمی ہے بلکہ اخلاقی، سماجی اور وہ اپنے ابتدائی نتیجے پر اٹکے ہوئے تھے اور انہیں ایک پیچیدہ کہانی پر غور کرنے کے بجائے سادہ کہانی پر یقین کرنا آسان تھا۔ تجربے کی روشنی میں سچائی ان کے شکوک نے دل توڑ دیا اور ایکلمے کے لیے علی نے خود کو اپنی تلاش میں تنہا محسوس اور باشعور معاشرے یورپ کی رائے کے خلاف اکیلے کھڑا ہونا تلاش مشکل تھا۔ رکھنی چاہیے، چیلنج سوکھ بڑھ گیا جب علی نے حسن کا حقیقی طور پر مشاہدہ کر لیا۔